بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ داستان نگر میں عظیم کم سن مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس کی 17 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 18 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب راجہ بجہرا فصیل کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تمام سپاہی فصیل پر بکھر گئے ہیں اور سوراخوں میں جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف وہ بھی ایک برج میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا لشکر سامنے سے آ رہا تھا۔ بجہرا اتنا تھوڑا لشکر دیکھ کر نہایت خوش ہوا۔ کہنے لگا، وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ختم کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ انہیں آرام نہ کرنے دو، فوراً لشکر کو قلعہ سے باہر لے چلو۔ اتفاق سے سپہ سالار بھی وہاں آ گیا تھا۔ بجہرا نے اسے دریافت کیا کہ تم نے میرا حکم سنا؟ سپہ سالار نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، ہاں سنا مہاراج۔ اس پر بجہرا کہنے لگا، تو بس جاؤ اور فوراً میرے حکم کی تعمیل کرو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ سپہ سالار بولا، لیکن ان داتا، یہ مسلمان بڑے غضب کے آدمی ہیں۔ بجہرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ سپہ سالار، حضور کہیں ان کا کچھ اور لشکر ادھر ادھر نہ چھپا ہو۔ بجہرا نے جوش میں آ کر کہا، چھپا رہنے دو، میں نے جو حکم دیا ہے تم صرف اس کی تعمیل کرو۔ سپہ سالار نے سر تسلیم خم کیا اور چلا گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اسلامی لشکر 1000 سے بھی کم ہے، مگر اس خیال سے کہ مبادہ اسلامی لشکر ادھر ادھر نہ چھپا ہوا ہو، اس لیے اس نے 10,000 کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور قلعہ سے باہر نکل آیا۔ جس وقت یہ لشکر قلعہ کی فصیل کے نیچے صف بستہ ہو رہا تھا، اس وقت مسلمان خیمے نصب کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے جلد از جلد اپنے خیمے نصب کیے اور مسلح ہو کر خیموں کے آگے ہندوؤں کے لشکر کے سامنے ذرا فاصلے پر آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت راجہ بجہرا بھی مسلح ہو کر آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی لشکر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہندی سپاہیوں کے دستے جوش شجاعت سے جھومتے چلے، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ بلند ہوا۔ تمام ہندی سپاہی سپہ سالار اور خود بجہرا ابھر کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہیں سامنے سے ایک اور اسلامی دستہ آتا نظر آیا۔ یہ عبد الرحمن کا لشکر تھا۔ وہ سب سے آگے علم اٹھائے گھوڑے پر سوار نہایت شان سے آ رہا تھا۔ اس لشکر کو دیکھتے ہی سپہ سالاروں کا دل ڈوب گیا۔ اس نے بجہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضور میں نے نہ کہا تھا کہ اسلامی لشکر ضرور کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا؟ دیکھیے آخر وہی ہوا۔ بجہرا آنے والے لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عبد الرحمن کے ہمراہ کچھ اور زیادہ لشکر نہ تھا، زیادہ سے زیادہ یہی کچھ 1000 سوار تھے۔ اس نے پرجوش ہو کر کہا، پرواہ نہ کرو، ان کا سارا لشکر بھی پورا 2000 نہیں ہے۔ یہ سفر کر کے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بڑھو اور حملہ کر کے سب کو جان سے مار ڈالو۔ ہندی لشکر برابر بڑھتا رہا۔ محمد اسلم کا دستہ اپنی جگہ پر کھڑا دیکھتا رہا۔ جب وہ ایک تیر کے فاصلے پر آ گیا تو بجہرا نے بھی تیر اندازی کا حکم دے دیا۔ فوراً ہندوؤں نے کمانیں شانوں پر سے اتار کر ترکشوں میں سے تیر نکال کر چلے چڑھائے اور تیر افغنی شروع کر دی۔ محمد اسلم نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا، تیر چلے میں کھینچ کر چھوڑا۔ فوراً ہی تمام مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے ایک ساتھ اس طرح تیر چھوڑے جیسے کہ وہ ایک ہی کمان سے نکلے ہوں۔ مسلمانوں کے ان تیروں کے آگے ہندو مجروح ہو کر بھاگنے لگے۔ ان تیروں نے اکثر ہندوؤں کو مجروح کر دیا۔ ان میں سے مجروح سپاہی پیچھے ہٹا دیے گئے اور نئے سپاہی آگے بڑھا دیے گئے۔ چونکہ ہندو ایک ساتھ تیر نہ چلا رہے تھے، اس لیے ان کے تیروں سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، مگر مسلمانوں کے تیر اسی طرح تواتر سے چل رہے تھے جیسے کہ وہ ایک ہی کمان سے نکلے ہوئے ہوں۔ اس لیے ان سے ہندوؤں کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی محمد اسلم نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا
اور وہ تیروں کو روکتے اپنے تیر چلاتے قدم بقدم آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہندوؤں کی صفوں کے قریب پہنچ گئے۔ اب تیر اندازی موقوف کر دی گئی اور فریقین نے تلواریں نکالی۔ صاف اور شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی چمکتی ہوئی بلند ہوئی، اور ایک طرف سے مسلمان اور دوسری طرف سے ہندوؤں کا لشکر ایک عظیم سیلاب کی مانند بڑھا۔ جو ہی دونوں لشکر آگے بڑھے، فوراً ہی تلواریں انسانوں کے سروں پر جھکی اور پھر جھک کر پھر اٹھی اور سیاہ ڈھالوں سے ٹکرا گئی۔ اب دو بدو جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو بہادر اور مسلمان بہادر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں اپنا کام دکھانے لگیں، ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے، خون کے فوارے ابلنے لگے، چیخو پکار شروع ہو گئی، مار دھاڑ نہایت زور سے ہونے لگی۔ ہندو جے کارے لگانے لگے، زخمی چلانے لگے۔ فصیل کے اوپر کھڑے ہندو شور مچا کر اپنی قوم کے سپاہیوں کا دل بڑھا رہے تھے۔ ان مختلف آوازوں سے تمام میدان جنگ گونج اٹھا۔ کیونکہ جنگ کی آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی، اس لیے ہر طرف خون آلود تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھی۔ سرفروش نہایت جوش سے لڑ رہے تھے، جہاں باز کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تلواروں کے کٹنے سے بے شمار ابدان کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے تھے۔ خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ چونکہ ہندو 10,000 تھے، اس لیے دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے۔ اس لیے وہ بڑھ بڑھ کر جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن اس دلیری اور بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ نہایت صبر و استقلال سے جنگ میں مصروف تھے، لیکن اس بات کی بھی انہیں پرواہ نہ تھی کہ کس قدر لشکر سے مصروف پیکار ہیں۔ البتہ نہایت جوش اور بڑی پھرتی سے دوڑ کر حملے کر رہے تھے، اور ہر شخص ہر حملہ میں ایک دشمن کو یا تو زخمی کر دیتا یا قتل کر ڈالتا تھا۔ ہندوؤں کو مسلمانوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ ان کے مقابلے میں نہایت قلیل تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے، اور نہ صرف مقابلہ کر رہے تھے بلکہ نہایت بے دردی سے قتل کر رہے تھے۔ لطف یہ کہ خود زخمی بھی بہت کم ہو رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر نہایت شدت سے ایک بڑا حملہ کیا۔ اگرچہ مسلمان سد سکندری کی طرح ڈٹ گئے تھے، مگر دشمنوں کے سیلاب کو نہ روک سکے، اور باوجود انتہائی طاقت صرف کرنے کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ محمد اسلم اسی جگہ کھڑا تھا جس جگہ وہ پہلے سے جمع ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں تلوار۔ وہ گھوڑے کو پیروں کے اشارہ سے کبھی ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا۔ وہ جس طرف جاتا حملہ کر کے ایک نہ ایک ہندو کو مار ڈالتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہندوؤں نے اسے نگاہ میں لے لیا ہے، تو اس نے بآواز بلند کہا، مسلمانوں، پیچھے ہٹ کر بدنامی کا ٹیکا ماتھے پر نہ لگاؤ، خدا کا غضب مول نہ لو۔ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ کیا عاقبت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو؟ کیا دوزخ کو تم نے جنت سے اچھا سمجھ لیا؟ ایک مسلمان ہرگز ایسا نہیں سمجھ سکتا۔ آؤ بڑھو، حملہ کرو، اور بتا دو کہ تم ان شیران اسلام کی اولاد ہو جو تنہا درجنوں سے لڑا ہے۔ تم ان کے وارث ہو جو 313 ہوں تو کئی سینکڑے دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے زور سے حملہ کیا۔ ساتھ ہی مسلمان ہر طرف سے جوش و غیرت میں آ کے آگے بڑھنے لگے۔ اس شدت سے حملہ آور ہوئے کہ باوجود ہندوؤں کی پوری مدافعت کے ہندوؤں کو پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ مسلمانوں کا یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ سینکڑوں ہندو لقمۂ اجل بن گئے اور سینکڑوں زخمی ہو کر چلاتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ ان کے پیچھے ہٹتے ہی مسلمانوں نے ایک اور حملہ اسی شدت سے کیا جس شدت سے پہلے کیا تھا۔ اس حملہ میں بھی انہوں نے دشمنوں کی کئی صفیں الٹ کے رکھ دی، بہت سے سرفروشوں کو مار ڈالا، اور اب وہ محمد اسلم کے برابر پہنچ گئے۔
ہندوؤں کو پھر غصہ آیا، انہوں نے پھر جوش میں آ کر حملہ کیا، مگر اس مرتبہ مسلمان ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ نہایت جوش سے لڑتے رہے۔ محمد اسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پرزور حملہ کر دیا۔ اس کا سمجھدار گھوڑا رانوں کے اشارے سے چلتا تھا اور اس نے جلد جلد حملہ کر کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ جس طرف حملہ کیا اس طرف کی صف الٹ دی۔ جن لوگوں کو مسلمانوں نے تلوار ماری ان کے سر اڑا دیے۔ محمد اسلم نوجوان تھا، اسے غصہ آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ نہایت جوش سے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا۔ اس کی تلوار موت کا پیغمبر بن گئی تھی، جس کے اوپر بلند ہوتی اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد مردوں کے انبار لگا دیے تھے۔ ہندوؤں نے پھر جوش میں آ کر حملہ کیا، لیکن ابھی ان کی تلواریں فضا میں بلند ہو ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر کا ایک اور پرزور نعرہ گونجا۔ ہندو گھبرا کر دیکھنے لگے۔ اس وقت عبد الرحمن کا لشکر قریب آ چکا تھا۔ اسی کے سرفروش مجاہدین تلواریں سونتے سیلاب کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ابھی ہندو انہیں کھڑے دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ ہندوؤں کی پہلی صف پچھلی صف سے جا ملی، پچھلی صف بہت پیچھے ہٹ گئی۔ راجہ بجہرا نے یہ کیفیت دیکھی تو غصہ سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، بزدلو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے سے جی چراتے ہو؟ لعنت ہے تم پر، بڑھو اور ان سب کا مقابلہ کرو۔ ہندو اس کی آواز سن کر سنبھلے، انہوں نے نہایت جوش سے بڑھ کر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ڈھالیں بڑھا کر ان کا حملہ روکا اور پھر خود بھی حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس جوش سے حملہ کیا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ہندو قتل ہو گئے۔ سینکڑوں سر گیندوں کی طرح اچھل اچھل کر دور دور جا گرے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کا دریا بہنے لگا۔ ہندو گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ان کے پیچھے بجھیرا کھڑا تھا، اس لیے پھر رکے، مگر ان کے رکتے ہی پھر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ پھر ان کی خاصی تعداد قتل ہو گئی۔ صاحبان اب ہندو بدحواس ہو گئے اور ان کی صفیں چیر کر راجہ بجہرا حملہ آور ہو گیا۔ یہ داستان نگر، میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں کام سین سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ جو ہی راجہ کی نظر محمد اسلم کی خون آشام تلوار پر پڑی، وہ گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی باگ پھیر کر اسے سر پر چھوڑ دیا۔ محمد اسلم بھی اس کے پیچھے دوڑا، لیکن اس کی خوش قسمتی سے بہت سے ہندو درمیان میں آ گئے اور محمد اسلم انہیں قتل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسلم یہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ان کا خاتمہ کر کے بجہرا کا تعاقب جاری رکھے، مگر وہ تعداد اتنی تھی کہ بآسانی قتل نہ ہو سکے، اور جب وہ انہیں قتل کر کے یا پسپا کر کے فارغ ہوا، اس وقت تک بجہرا بہت دور نکل چکا تھا اور اب اس کا تعاقب لا حاصل تھا۔ محمد اسلم کو ہندوؤں پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے درمیان میں آ کر اپنے راجہ کو بچ جانے کا موقع دیا۔ وہ غصہ اتارنے کے لیے ان پر پل پڑا اور نہایت شد و مد سے جلد جلد حملے کر کر کے انہیں قتل کرنے لگا۔ ادھر تمام مسلمان ہر طرف سے دشمنوں کو گھیر گھیر کر واصل جہنم کر رہے تھے۔ ہندو کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ وہ حملہ کرنا بھول گئے تھے، صرف مسلمانوں کے حملے روک رہے تھے۔ آخر مسلمانوں نے ایک پرزور حملہ کر کے ان کی صفیں الٹ دی اور کھیرے کھکڑی کی طرح انہیں کاٹ کاٹ کر ڈال دیا۔ اب باقی ماندہ ہندو بھاگے، مسلمان ان کے پیچھے انہیں قتل کرنے کے لیے بڑھے اور دور تک ان کی لاشیں بچھاتے چلے گئے، مگر جب وہ فصیل کے قریب پہنچے تو اوپر سے ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر محمد اسلم رک گیا اور اس نے مسلمانوں کو واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ اب مسلمانوں کا آگے بڑھنا بھی لا حاصل تھا، کیونکہ ہندو قلعہ میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا تھا۔
اس طرح سے مسلمانوں نے مغرور متکبر راجہ بجھیرا کو قلعہ بہرج کے سامنے شکست دی، اور کس حالت میں؟ جبکہ وہ صرف سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور بجھیرا کا لشکر 10,000 سے بھی زائد کا تھا۔ مسلمان مظفر و منصور ہو کر واپس لوٹے اور اپنے کیمپ میں آ کر اسلحہ اتارنے اور مجروحین کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ اس جنگ میں 104 مسلمان راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے سرخرو ہوئے، اور ہندو تقریباً 4,500 کی تعداد میں واصل جہنم ہو گئے۔ بجھیرا راجہ داہر کا بھتیجا تھا، جو خوب داہر کی تھی وہی اس کی رعایا نے، اس کے سپہ سالار نے، اس کے وزیر اعظم نے اسے لاکھ سمجھایا، مسلمانوں سے صلح کر لینے کی ترغیب دی، مگر جوں اسے سمجھایا گیا اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا، اور اس غصہ میں ہی وہ 10,000 لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ اس کا حوصلہ اس وجہ سے بڑھ گیا کہ مسلمان تھوڑے تھے، سمجھا تھا کہ جاتے ہی ان کا خاتمہ کر ڈالے گا، مگر جب جنگ شروع ہوئی تب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے لڑنا کچھ ہنسی کھیل نہیں ہے، اور جب شکست کھا کر 4,500 ہندوؤں کو کٹوا کر واپس قلعہ میں آیا تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی تمام فصیل پر اپنا لشکر پھیلا دیا، تیروں کے گٹھوں اور پتھروں کے ٹکڑوں کے ڈھیر جگہ جگہ لگوا دیے گئے۔ ہر برج میں رات کو روشنی کا کافی انتظام کر دیا گیا، اور سپاہیوں کو رات بھر بیدار رہنے کا حکم جاری ہو گیا۔ چنانچہ زیادہ تر سپاہی جاگتے رہنے کا ثبوت دیتے تھے۔ مسلمان نہایت اطمینان سے اپنے کیمپ میں فروکش ہو گئے تھے۔ چونکہ ان کا لشکر تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا، اس لیے عشاء کے بعد تک پیچھے سے کمک شامل ہوتی رہی۔ سب کے بعد محمد بن قاسم اپنا دستہ لے کر آیا۔ اسے آتے ہی جنگ کا تمام حال سنا دیا گیا۔ وہ نہایت خوش ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول بکھر گئے، اور اس نے محمد اسلم کو سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی، اسے شاباش دی۔ محمد اسلم کے ہمراہیوں کو بھی خوب سراہا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی مجاہدین نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر محمد بن قاسم، محمد اسلم، عبد الرحمن، سفیان البروق، حریم، عجل، حنظلہ، دبانہ اور عبد القیس کو ہمراہ لے کر قلعہ کا معائنہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تمام لوگ جن کو ہمراہ لیا بڑے بہادر، مدبر اور ذی ہوش تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے تو ہندوؤں نے انہیں فصیل کے اوپر سے دیکھا اور سمجھے کہ غالباً وہ قاصد ہیں اور کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر قلعہ کے چاروں طرف پھرا۔ چونکہ قلعہ کی فصیل نہایت بلند اور مضبوط تھی، اس لیے کسی طرف سے بھی کوئی ایسا موقع نظر نہ آیا جس سے فصیل پر چڑھ جانا ممکن ہوتا۔ دوپہر تک یہ لوگ گھومتے رہے، دوپہر کے بعد واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن محمد بن قاسم نے لشکر کو مسلح ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لشکر ہر سردار کے پاس اپنے اپنے علم کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ ہر سردار نعرہ لگا کر اپنے اپنے دستہ کو لے کر بڑھا، لیکن جو ہی وہ فصیل کے نزدیک پہنچے، ہندوؤں نے فصیل کے اوپر سے تیروں اور سنگریزوں کی بارش اس کثرت سے کی کہ انہیں ایک قدم بھی بڑھانا دشوار ہو گیا۔ تمام دن دور ہی کھڑے ہوئے لڑتے رہے۔ آخر شام کے وقت جنگ بند کر کے واپس لوٹ آئے۔ اس سے اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اگر اسی طرح جنگ جاری رہی تو مدتوں یہ محاصرہ جاری رہے گا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے عشاء کی نماز پڑھ کر صرف محمد اسلم اور دبانہ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تب اس نے کہا، میرے دوستو، تم نے دیکھا کہ ہمیں کئی دن ہو گئے ہیں حملہ کر کے ناکام واپس لوٹتے ہوئے۔ قلعہ نہایت مضبوط اور اونچا ہے۔ دوسرے ہندو اس کثرت سے تیروں اور پتھروں کی بارش کرتے رہے کہ فصیل کے قریب پہنچنا ہمارا دشوار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے واقع ہے کہ جو جوش و جذبہ نوجوان میں ہوتا ہے وہ عمر رسیدہ لوگوں میں نہیں ہوتا۔ نوجوان ہی کسی حکومت کا تختہ الٹ دیا کرتے ہیں۔ اس وقت میں اور تم دونوں نوجوان ہیں،
سوچو کہ کس طرح سے اس کلا تک رسائی ہو سکتی ہے۔ محمد اسلم کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا کیا کوشش کرو گے تم؟ اسلم کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ پچھلی رات کو جب چاند چھپ جائے اور چاروں اور اندھیرا پھیل جائے اپنے لشکر کے کچھ سپاہی لے کر فصیل کے قریب پہنچنے کی کوشش کروں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا اچھا اگر تم فصیل کے قریب پہنچ بھی گئے تو یہ بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ بلا شبہ اگر صبح ہونے سے پہلے تمہارے کچھ آدمی فصیل کے اوپر پہنچ جائیں تو پھر ممکن ہے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ اسلم کہنے لگا اچھا تو مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا کیوں نہ میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں؟ اسلم کہنے لگا قبلہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ مجھے اگر کوئی زخم پہنچا تو میں تو ایک معمولی سا مجاہد ہوں، میرے زخمی ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی اذیت پہنچی تو آپ سے بسالار ہیں، تمام مسلمانوں کو افسوس ہوگا، اور اگر آپ زخمی بھی ہو گئے تو ہندوؤں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ لبانہ کہنے لگا بے شک یہ صحیح ہے، بلکہ مجھے اور بھائی محمد اسلم کو اجازت دیجیے، ہم دونوں کوشش کریں گے۔ اس پر محمد بن قاسم نے کہا اچھا تم کوشش کرو مگر اپنے ہمراہ زیادہ لشکر نہ لے جانا، اس بات کا خیال رکھنا کہ دشمن تمہاری نقل و حرکت سے باخبر نہ ہونے پائے۔ اسلم نے جواب دیا قبلہ ایسا ہی ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا رات کو میں سوؤں گا بھی نہیں بلکہ جاگتا رہوں گا، اگر تم فصیل کے اوپر پہنچ جاؤ تو تمہارا کام ہے نعرہ لگانا، میں فوراً لشکر لے کر تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ اسلم کہنے لگا جی بہتر۔ محمد بن قاسم نے کہا اچھا جاؤ، میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں، میرا پروردگار تمہاری امداد اور حفاظت کرے۔ دونوں اٹھ کر چلے اور محمد اسلم کے خیمہ پر پہنچے۔ دونوں نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ چاند چھپ نہ گیا۔ جب گھپ اندھیرا ہو گیا تب دونوں نے نہایت خلوص دل سے فتح کی دعا مانگی۔ دعا مانگ کر اٹھے اور سپاہیوں کو جگانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محمد اسلم کا دستہ کے تمام سپاہی بیدار ہو کر مسلح ہو گئے۔ یہ تمام نہایت خاموشی سے پیدل ہی قلعہ کی طرف بڑھنے لگے۔ قلعہ ان سے ذرا ہی فاصلے پر تھا، مگر چونکہ فصیل پر اور برجوں میں کافی روشنی ہو رہی تھی اس لیے دور ہونے پر بھی وہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ پر روشنی ہو رہی ہو، کیونکہ فصیل بالکل چٹانوں کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ شیران اسلام نہایت خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ جب قلعہ 3 فرسنگ کے فاصلے پر رہ گیا تب محمد اسلم نے تمام مجاہدوں کو روک کر انہیں بیٹھ جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے حکم پر تمام لوگ بیٹھ گئے۔ محمد اسلم نے ان سے کہا دیکھو میں صرف 50 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلوں گا، تم سب خاموشی سے اس جگہ پر بیٹھے رہو، اور اگر خدا کی مدد سے ہم فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تب نعرہ لگا دیں گے۔ تم سب نعرہ کی آواز سنتے ہی دوڑ پڑنا اور فصیل کے قریب پہنچ کر خود بھی نعرہ لگانا۔ سب نے سرے تسلیم خم کیا اور خاموشی کے ساتھ اپنے کمانڈر کے حکم پر بیٹھ گئے۔ اب محمد اسلم، نبھانا اور 50 آدمی آہنی سیڑھیاں لے کر بڑھے۔ یہ سیڑھیاں 3 گز لمبی تھیں، لیکن ان میں سوراخ تھے اور ضرورت پڑنے پر ان میں ڈنڈا ڈال کر قابلہ کھینچ کر جوڑا جا سکتا تھا۔ اس طرح سے اسے حسب ضرورت لمبا کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک سیڑھی تھی اور وہ اسے کھینچتے ہوئے لیے جا رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، آسمان پر تارے نکلے چمک رہے تھے، اگرچہ فصیل پر کافی روشنی ہو رہی تھی اور یہ روشنی فصیل کے سامنے کچھ اجالا کیے ہوئے تھی، لیکن خوش قسمتی سے ہندو چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ہندو اگرچہ رات کو جاگتے ہی تھے مگر فصیل سے باہر نہیں جاگتے تھے،
کیونکہ انہیں اطمینان تھا کہ مسلمان رات کو فصیل کے قریب آنے کی اس وجہ سے جرأت نہیں کریں گے کہ فصیل پتھروں کی تھی اور اسے توڑ ڈالنا ناممکن تھا۔